بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں شیراز مغل۔ ملک شاہ فوت ہوا اور اس نے اپنے پیچھے 4 بیٹے چھوڑے: برکیاک، محمد، سنجر اور محمود۔ یہ جو سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہے، اس کے جو کچھ حوالے البدایہ والنہایہ اور میسرۃ الاعلام النبلاء، یہ دونوں کتابوں سے اس کی جو مورخ نے جو تاریخ لکھی اس سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ محمود، جو بعد میں ناصر الدین محمود کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی کیونکہ اس کی ماں ترکان خاتون کو ملک شاہ کے دور حکومت میں بڑی قدر و منزلت حاصل تھی۔ محمود تقریباً 2 سال 485 ہجری بمطابق 1092 تا 487 ہجری بمطابق 1094 حکمران رہا، کیونکہ ان کا اور ان کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ ان کے بعد رکن الدین ابو المظفر برکیاک بن ملک شاہ آیا اور 498 ہجری بمطابق 1105 تک حکمران رہا۔ پھر رکن الدین ملک شاہ ثانی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور اسی سال اقتدار غیاث الدین ابو شجاع محمد کے ہاتھ لگا اور وہ 511 ہجری بمطابق 1128 تک مسند حکومت پر جلوہ افروز رہے۔ عظیم دولت سلجوقیہ کا آخری حکمران غیاث الدین ابو شجاع محمد تھا، جس کا پایہ تخت ماوراء نہر کا علاقہ تھا اور خراسان، ایران اور عراق کے علاقوں پر بھی اس کی حکمرانی تھی۔ بالآخر 522 ہجری 1128 میں سلجوقی سلطان شاہنات خورزم کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ ماوراء نہر سے سلجوقیوں کی عظیم سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی سلجاقہ افتراق و انتشار کا شکار ہو گئے اور ان کی وحدت پارا پارا ہو گئی۔ ان کی طاقت اس قدر کمزور ہو گئی ہے کہ سلجوقی متعدد گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور باہم متصادم لشکروں میں تبدیل ہو گئے۔ وہ تاج و تخت حاصل کرنے کے لیے باہم دستک بگرباند رہتے تھے۔ عظیم سلجوقی دولت کئی چھوٹی چھوٹی امارات اور دول میں تقسیم ہو گئی اور یہ امارات اور سلطنتیں کسی ایک سلطان کے اقتدار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئیں، جیسا کہ وہ سلطان طغرل بیگ، سلطان ارسلان اور سلطان ملک شاہ اور ان کے اسلاف کے دور میں متحد رہی۔ ہر ایک علاقہ خود مختار تھا، ہر ایک اپنا سسٹم اور اپنا اپنا نظام تھا۔ اس افتراق و انتشار کے نتیجے میں ماوراء النہر سے ایک اور طاقت ابھر کر سامنے آئی۔ یہ خورزمی سلطنت تھی، جو ایک عرصہ تک منگولی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی۔ خورزمی سلطنت کے ساتھ سلجوقی امارات عراق اور شام کے شمال میں قائم ہوئی، جو اب تک امارات کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اس عرصہ میں سلجاقہ روم کی سلطنت سامنے آئی۔ یہ وہ سلطنت ہے جس نے صلیبی حملوں کو روکا، لیکن یہ سلطنت منگولیوں کے تابڑتوڑ حملوں کا مقابلہ نہ کر سکی اور بالآخر ان غارت گروں اور اس علاقے میں تباہی مچا دی۔ سلجوقی سلطنت کے سقوط میں متعدد عوامل کارفرما تھے اور یہی عوامل عباسی خلافت کے سقوط کا پیشہ خیم ثابت ہوئے۔ ان عوامل میں چند باتیں مورخین نے لکھی کہ کس وجہ سے ان کو نقصان ہوا۔ سلجوقی گھر کے اندر بھائیوں، چاچاؤں، بیٹوں اور پوتوں کے درمیان تخت و تاج کے لیے لڑتے رہتے۔ بعض امراء، وزراء اور اتابکوں کی طرف سے سلجوقی حکمرانوں کے درمیان فتنہ فساد کی آگ بھڑکنے لگی۔ حکومتی امور میں خواتین کا عمل دخل۔ عباسی خلفاء کا سلجوقی فوجی قوت کے سامنے کمزور اور بے بس ہو جانا اور ہر طاقتور سلجوقی سلطنت کے تاجور کی حکومت کو تسلیم کے خطبہ میں اس کے نام کو شریک کرنے کی اجازت دے دینا اور اس سلسلہ میں احتیاط نہ کرنا۔ 5ویں نمبر پہ مورخ نے لکھا، سلجوقی سلطنت کا شام، مصر اور عراق کو عباسی خلافت کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنے میں ناکام ہونا۔ 6 لکھا مورخ نے، سلجوقیوں کا مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہنا، اسی چیز نے ان کی قوت کا خاتمہ کیا، حتیٰ کہ عراق میں ان کی سلطنت ختم ہو گئی۔ سلجوقی سلطنت کے خلاف باطنیوں کی مذموم سازشیں اور سلجوقی سلاطین ان کے قائدین اور زعماء کو دھوکے سے قتل کرنے کے لیے ان کی مسلسل کوشش اور خونی حملے۔
8वां लिखा मौरख ने समुंदर पार से आने वाले सलीबी जंगजू और सल्जूकी सुल्तानत का यूरोप से आने वाले वहशी जंगजुओं लश्करों के साथ टकराव, इनके अलावा कई दूसरे असबाब भी थे। ये ऐसे असबाब थे जिसकी वजह से इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इसके बाद से भी इनकार नहीं है कि अपने दौरे हुकूमत में सल्जूकियों ने बहुत ही अजीम कारनामे सर अंजाम दिए, जिनमें से कुछ आपको बता देता हूँ। नंबर 1, दौलत सल्जूकी की बदौलत अब्बासी खिलाफत का ज़वाल करीबन 2 सदियाँ मौखर हो गया। अगर सल्जूकी न होते तो शिया राफजियों के हाथों बहुत पहले ही अब्बासी खिलाफत का वजूद मिट जाता। नंबर 2, मिस्र की सुल्तनत अबैदी फ़ातिमी सल्जूकियों की ताकत की वजह से मशरक़ के अरब मुसलमानों को बातनी अबैदी राफसी सुल्तनत के झंडे तले जमा न कर सकी और इस तरह इनके मज़मूम मकासद पूरे न हुए। दौलत सल्जूकी की कोशिशें इस्लामी मशरक़ के इत्तेहाद की तमहीद और पेश ख़ैमा थी, और ये इत्तेहाद सुन्नी सल्तनत अब्बासी के झंडे के नीचे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों मुकम्मल हुआ। सल्जूकियों ने अपने ज़ेर नगीन ख़त्ते में इल्मी और इंतज़ामी तरक्की के हवाले से बड़े अहम किरदार अदा किया। इस इलाके में अमन व अमान कायम किया। बिज़ंती शहनशानियत की तरफ से होने वाले सलीबी हमलों का डटकर मुकाबला किया और काफ़ी हद तक मंगोली ख़तरे से निपटने की कोशिश की। तो आज आपको मैंने इस वीडियो में दौलत सल्जूकिया, जो सल्तनत सल्जूकिया थी, उसका ख़ात्मा क्यों हुआ और किस वजह से हुआ, वो आपको बताया। आने वाली फिर किस्त में इंशाल्लाह बताऊंगा दौलत उस्मानिया का क़याम और फतूहात। फिर आगे चूँकि उस्मानिया पर जो उस्मान आया था उस पर एक साथ शुरू करेंगे इंशाल्लाह।